بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ درس بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بیماروں کے احکام میں ایک باب نابینا ہو جانے کی فضیلت پر اور اس پر جو انسان صبر کرتا ہے اس کے اجر و ثواب پر باندھا ہے۔ باب فضل من ذهب بصر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب میں اپنے کسی بندے کو اس کی دونوں محبوب آنکھوں کے ذریعے ابتلا اور آزمائش میں مبتلا کروں، آنکھوں کے لیے حبیبتہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی محبوب چیز۔ یہ آنکھیں انسان کی سب سے محبوب نعمت ہے، اور اس کی محبوبیت نابینا سے پوچھی جائے۔ جس شخص کے پاس یہ نعمت نہیں ہوتی اسے ایک بہت زیادہ اسف ہوتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش میری آنکھیں ہوتی تو میں اچھی چیزوں کو دیکھتا اور تکلیف دہ چیزوں سے اپنے کو بچا سکتا۔ اس لیے ان دو اعضاء کے لیے حدیث میں محبوب کا لفظ استعمال کیا۔ بہرحال پھر اس پر وہ صبر کرتا ہے تو میں اس کے بدلے اس کو جنت عطا کرتا ہوں۔ یہ بیماریوں پر صبر محدثین نے لکھا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان جزع فزع نہ کرے، اور ایک یہ ہے کہ جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیماریوں پر رکھا ہے اس کی امید کے ساتھ ان بیماریوں کو برداشت کرے کہ یہ اللہ سے مجھے امید ہے کہ جو اس پر ثواب ہے گناہوں کا یہ کفارہ ہے۔ اسی طریقے سے بڑی بڑی مصیبتیں بیماریوں کی وجہ سے زائل ہو جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ بیماریاں اللہ کی وہ عظیم نعمتیں ہیں کہ انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ عافیت بھی نعمت ہے اور بیماری بھی نعمت ہے، اس لیے صبر کرنا ہر بیماری پر، خاص کر ایسی بیماری جو لا علاج ہے، جس کا کوئی حل نہیں ہے، نابینا پن ہے، اللہ بچائے، کوئی اور ایسی بیماری ہے، تو اس پر انسان اس امید کے ساتھ کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان کی ہر حالت پر اللہ کی طرف سے انعام ہے، تو جو برکتیں بیماریوں پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، گناہوں کی معافی، خاص کر درجات کی بلندی، اسی طریقے سے بڑے بڑے مصیبتوں سے جب چھوٹی مصیبت پر انسان صبر کرتا ہے تو بڑی بڑی تکلیفوں اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ اس کو دور رکھتے ہیں۔ ان اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، کیونکہ حدیث پاک میں اعمال کو نیت کے ساتھ جوڑا ہو، جو نیت رکھتا ہے ان اجر و ثواب کی، وہ اللہ تعالیٰ ان بیماریوں کو پھر اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیتے ہیں۔ بہرحال یہ بیماری اور یہ صحت اور یہ عزت اور یہ ذلت اور یہ خوشی اور یہ غمی اس دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو فانی رکھا ہے، اس لیے، اور نئی بیماریوں کا کوئی موت سے کوئی تعلق ہے۔ اللہ چاہے تو بیمار شخص، ڈائلیسس والے، کینسر والے، خطرناک لا علاج بیماریوں والے بھی سالہ سال زندہ رہ سکتے ہیں، بس یہ ایک امتحان ہوتا ہے۔ اللہ سے انسان یہی دعا مانگے کہ اللہ عافیت بھی نعمت ہے، بیماری بھی نعمت ہے، لیکن چونکہ ہم کمزور ہیں اس لیے اس بیماری کی نعمت کو عافیت کی نعمت سے تبدیل فرما۔ لیکن کوئی جزع فزع، کوئی مایوسی، کوئی ناشکری کا بول، اللہ بھائی ہم سب کو اور ہر بیمار کو اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔